اور ہر انسان کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب زور سے پڑھ دو یاد ہو جائے، پوری زندگی میں یاد نہیں ہوئی، اب 1 منٹ میں کیسے یاد ہو جائے گی؟ ایسی بتاؤ کہ کون سی مشین ہے، وہ کون سا کمپیوٹر ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا، داڑھی نکل آئی، سفید پڑ گئی، موچیں سفید پڑ گئیں، پوری زندگی یاد نہیں ہوئی، قبر پر 2 منٹ میں امام صاحب یاد کرا دیں گے۔ اور امام صاحب کیسے اللہ والے ہوں گے؟ حضور حافظ شاہ جم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو پنڈت جی کو زبان چسائی تو ایک ہی بار میں 15 پارے یاد کرا دیے۔ اب ہم لوگ وہ تو ہیں نہیں، ان کے غلام ضرور ہیں لیکن ہم وہ نہیں ہیں، اتنا ہمارے پاس عہدہ، یہ مرتبہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سرکار حضور حافظ شاہ جم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رامپوری آپ کے پاس تھا، 2 مرتبہ زبان چسائی تھی، 2 مرتبہ چسانے سے اللہ تعالیٰ نے پورا حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ تو ان کی بات الگ تھی، ہم تو ایک آیت کریمہ کا ایک حرف یا نہیں یاد کرا پائیں گے آپ تو اللہ والوں کی بات الگ تھی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ آیت کریمہ آپ خود ہی یاد کر لیا کرو، یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سورۃ فالق کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، اس پر ہمارا ایمان ہے، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے انکار کرنے سے ہم لوگ کافر ہو جائیں گے اگر یہ انکار کر دیا کہ ہم لوگ نا، اس کا انکار نہیں۔ منہا خلقناکم، اور اللہ نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کی 3 طرح کی مخلوق ہے، ایک یہ کہ ایک ہے نوری مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں، ایک ہے ناری مخلوق جو کہتے ہیں آگ سے پیدا ہے، ان کو کہتے ہیں جن اور جنات، اور ایک ہے اشرف المخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ لوگ آج بہت گمراہ ہو رہے ہیں، زیادہ تر لوگ دیکھو تو کہہ رہے ہیں کہ پیشیاں پڑ رہی ہیں مزاروں پر جو حرام ہے، اور اب تو یہ رائج ہو گیا اپنے گاؤں میں ہی، اسی گاؤں میں لوگ ایسے سے پیدا ہو گئے کہ وہ فلاں لڑکا میرا مر گیا تھا، اس کے اوپر آگے اس کی حاضری ہوئی اور کہتے ہیں اس کی روح نے اس کے اوپر حاضری لے کر اور بتایا کیا کیا ہوا۔ معاذ اللہ، سب کا استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس میں گنہگار ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے، ایمان رخصت ہو جائے، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی جن آیا ہو وہ جھوٹ بول کر کہتا ہو کہ میں فلاں صاحب ہوں، تمہارا بیٹا یا باپ ہوں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، اللہ نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، جو دوسری بار ڈالتے ہیں قبر میں اٹھا کر، وفیہا نعیدکم، اور فرماتا اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں اسی میں لوٹا دیا، اسی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹا دیا۔ اور تیسری بار جو مٹی ڈالتے ہیں کہتے ہیں وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن آپ کو پھر سے زندہ کر لے گا، پھر سے زندہ ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا چیز اللہ تعالیٰ نے ریڑھ کی ہڈی میں رکھی ہے، اس کے سائنسداں بھی پوری کوشش میں لگے ہیں، آج تک وہ چیز نہیں ڈھونڈ پائے جو ریڑھ کی ہڈی میں رکھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بہت کوشش کی سائنسدانوں نے، بہت کوشش میں آج بھی لگے ہیں، ان کی کوشش اب بھی جاری و ساری، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ریڑھ میں ہڈی میں ہے کہاں پہ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، وہ مٹی میں مل جائے گا، لیکن وہ چھوٹی سی چیز ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں اللہ نے رکھی وہ باقی رہے گی، اور پھر اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو، نہ کوئی جلا سکتا ہے نہ گلا سکتا ہے۔ دیکھو یہ عالم دین یہ سب جانتے ہیں کہ نہ کوئی جلا سکتا ہے نہ گلا سکتا ہے، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اس کی شان دیکھو، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کو بھولے جا رہے ہیں۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، ہر چیزیں جس نے دی ہیں اس کو بھولے جا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی چھوٹا سا تحفہ، چھوٹا سا گفٹ دے دے تو اس کو نرے شیم کو، نرے تھینک یو، بہت سارے جزاک اللہ، بہت سارے جو اس کے لیے تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد بولنے کے لیے لوگ بھاشائیں استعمال کر رہے ہیں، یا تھینک یو بولیں گے، یا تھینکس بولیں گے، یا جزاک اللہ بولیں گے، یا اس کو شکریہ بولیں گے، یا دھنیہ واد بولیں گے۔ ہم عالم دین اس کو جزاک اللہ خیرہ بولیں گے، لیکن بتاؤ کہ ایک آدمی، ایک دوست، ایک فرینڈ ایک چھوٹی سی چیز گفٹ کرتا ہے تو آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس رب نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے کیا؟ ارے ہمیں تو چاہیے یہ تھا، زمین پر چلتے ہیں یہ اس کی نعمت، آسمان کے نیچے رہتے ہیں اس کی نعمت، سورج کی کرنیں ہمیں ملتی اس کی نعمت، چاند کی چاندنی میں رہتے ہیں اس کی نعمت، آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ اس کی نعمت، دانتوں سے بولتے ہیں، دانتوں سے کاٹتے چاپتے ہیں یہ بھی اس کی نعمت۔ اور یہ بھی بتاؤں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو 3 طرح کے دانت عطا فرمائے۔ کبھی تصور، کبھی غور و فکر کیا کرو، 3 طرح کے دانت، سوچا نہیں ہوگا آدمی نے۔ سامنے والے دانت ہیں ان کا کام ہوتا ہے کاٹنا، اور اس کے اندر تھوڑے سے نکیلے دانت ہوتے ہیں ان کا کام ہے پھاڑنا،
اور جو داڑیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کا کام ہے پیسنا، ان کا کام ہے پیسنا۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ دانتوں کا کام ہاتھوں سے مت لیا کرو، یہ حضرت صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دانتوں کا کام ہاتھوں سے مت لیا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ دانت بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بڑھتے ہیں، مونچھوں کے بڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھو بھوں کے بال کیوں نہیں بڑھتے، پلکوں کے بال کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ تو چہرے میں ہی ہیں، یہ بھی تو وہی خون استعمال کرتی ہے جو یہ چیزیں استعمال کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اور نعمتیں بتاؤں، پوری زندگی میری ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہو سکتی۔ ایک شیخ سعدی بہت بزرگ پرانے اللہ والے گزرے ہیں، بار بار سناتا رہتا ہوں، اللہ ہدایت عطا فرمائے ان بزرگوں کے صدقے میں۔ آپ جا رہے تھے ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کہنے لگے یا اللہ چپلیں نہیں ہیں، اتنی تیز دھوپ ہے، یہ گرم گرم پتھر ہے، یہ فرش ہے، یہ بہت بہت گرم ریت ہے، یا اللہ کاش چپلیں دے دیتا، سلیپر دے دیتا۔ جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے، جمعے کا دن تھا، دمشق کی جامع مسجد میں جب پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے کہ دونوں پیر اس کے کٹے ہوئے تھے۔ اللہ والے تھے، دیکھو ہمیں کیسے درس دے رہے ہیں، کیسے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس تو صرف چپلیں نہیں تھی، اس کے پاس تو دونوں پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ مسجد میں گئے، نماز تو آپ نے بعد میں ادا کی، سجدہ گئے، جا کر سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں جا کر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے چپلیں نہیں دی لیکن دونوں پیر سے جو سالم عطا فرمائے۔ یہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت کا اندازہ آدمی کو ابھی نہیں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ جب پیر چلنے کے قابل نہیں رہتے تو ڈنڈے کا سہارا لیتا ہے، اور وہ بھی سہارا ختم تو آدمی چارپائی پر پڑا رہتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ دل چاہتا ہے ٹہلوں، دل چاہتا ہے باہر جاؤں، لیکن کوئی سہارا نہیں ہے۔ جو سہارا دینے والے تو وہ بھی بور ہوئے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں تک تمہیں گھمائیں، بوڑھے ہو گئے یہیں پڑے رہو، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا ہے۔ اب بتاؤ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ساری نعمتیں کبھی تصور کیا کرو، یہ دل، پریشانی، جگر، یہ جو کھانا پچانے والی مشین، تم سو جاتے ہو پوری مشین چلتی رہتی، کھانا سب پچ جاتا۔ یہ نعمتیں دیکھو، ہاتھوں پیر کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، اللہ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ چوتھے آسمان کے ستارے یہ آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں کیوں گنا رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے اللہ پاک فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ حافظ قرآن الحمدللہ یہ جانتے ہیں، یہ کون سے پارے کی آیت کریمہ ہے؟ 70ویں پارے کی۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے 13ویں پارے کی آیت کریمہ فرمایا کہ اگر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، مثلاً اگر ہم نے یہ کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہاتھوں پیر عطا فرمائے، تو اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو فرمایا کہ اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ ذات پاک پروردگار پر بھروسہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی روشنی کو اور بڑھا دے گا۔ اگر کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دل عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ دل کو قوت عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ 13ویں پاری کی آیت کریمہ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرماتا اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ہم نعمتیں آپ سے بہت جلد چھین لیں گے۔ اب چھین لیں گے تو چیخو گے تو پریشان ہوگے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کوئی غلط ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ خصوصاً ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں تمام سامعین ذاکرین کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب حضرات مل کر کلمہ طیب پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔